بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 218 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیت 61 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جانتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں صحت مند مردوں کا ذکر فرمایا گیا کہ ان پر دوسروں کے گھروں میں جانے پر کیا کیا پابندی ہے۔ اب ان آیات میں اپاہج معذور مسلمان مردوں کے لیے کچھ قوانین بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے اسلامی طریقے بتائے گئے، اب اس آیت مقدسہ میں دوسروں کے گھروں میں جا کر کچھ تصرف کر لینے، یعنی بلا اجازت بوجہ ضرورت کچھ کھانے پینے کی اجازت شرعی دینے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ کچھ یوں ذکر اور بیان کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں عام مسلمانوں کے گھروں میں پردہ داری اور پردہ نشینی کا ذکر فرمایا گیا، اجنبی گھر ہوں یا اپنوں واقف کاروں کے ہوں۔ اب اس آیت مقدسہ میں اپنوں کے چند مخصوص گھروں کا نام بنام وضاحت سے ذکر فرما کر ان میں کھانے پینے کے تصرف کر لینے کی اجازت شرعی کا قانون بیان فرمایا جا رہا ہے، وہ بھی ہر شخص عام کو نہیں بلکہ معذورین اشخاص کو صرف یہ قانون دیا گیا ہے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے بیان کر رہے ہیں، لیس علی الاعمى، نہ بینا شخص کے لیے اور نہ ہی لنگڑے کے لیے کوئی حرج نہیں ہے اور نہ مریض پر کوئی گناہ ہے اپنے مقابلوں یعنی غیر معذوروں کے ساتھ کھانے میں، ولا حرج علی انفسکم، اور نہ خود تمہارے لیے کچھ حرج ہے، ان تأکلوا من بیوتکم ای بیوت اولادکم، یہ کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ یعنی اپنی اولاد کے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت خالاتکم، یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ، او ما ملکتم مفاتحہ، یا ان کے گھروں سے جن کی کنجیاں تمہارے اختیار میں ہیں، یعنی اس میں سے جس کی تم غیر کے لیے حفاظت کرتے ہو، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ،
اور دوست بھی کیسے؟ دوست وہ ہے جو تمہارے ساتھ دوستی میں مخلص ہو۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ مذکورین کے گھروں سے ان کی غیر موجودگی میں کھانا جائز ہے، یعنی جب کہ کھانے کے لیے ان کی رضامندی کا علم ہو جائے۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا، اور اس بات میں بھی تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ سب مل کر کھاؤ یا الگ الگ طور پر کھاؤ، یعنی متفرق طریقے پر۔ اشتاتن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یہ شتن کی جمع ہے، اور یہ آیت مقدسہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو تنہا کھانے میں حرج محسوس کرتا تھا، اور اگر ساتھ کھانے والا کسی کو نہ پاتا تو کھانا ہی نہیں کھاتا تھا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا لَكُمْ لَا أَهْلَ فِيهَا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور جب تم اپنے ایسے گھروں میں داخل ہوا کرو کہ جن میں کوئی نہیں ہے تو خود کو سلام کر لیا کرو، یعنی کہا کرو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس لیے کہ فرشتے تم کو اس کا جواب دیں گے، اور اگر ان میں اہل خانہ ہوں یعنی گھر کے اندر اہل خانہ موجود ہوں تو پھر تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم ان کو دعا کے طور پر سلام کیا کرو۔ تحیہ کے حوالے سے بتا رہے ہیں، مصدر ہے من عند اللہ مبارکتن طیبہ، جو خدا کی طرف سے مقرر ہے برکت والی عمدہ چیز، اس پر اجر دیا جاتا ہے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون لکی تفہموا ذالک، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام بیان فرماتا ہے، یعنی تمہارے دین کے احکام کو واضح طریقے پر بیان فرماتا ہے تاکہ تم ان احکام کو سمجھ لو۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے معذورین مسلمانوں کے لیے قوانین بیان کیے جا رہے ہیں۔ اے معذوروں سے کراہت کرنے والوں یا ان پر ترس کھانے والوں، یا اے معذوروں احساس کمتری میں مبتلا رہنے والوں، شرعی قانون وہ نہیں جو تم لوگ اپنے اپنے ذہنوں میں بنائے بیٹھے ہو، بلکہ شرعی اسلامی قانون تا قیامت یہ ہے کہ اندھے نابینا لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، نہ ترس کا خیال، نہ نفرت و کراہت ہونا چاہیے۔ ایسے ہی اپاہج پر بھی کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے، اور نہ کسی نزلے زکام بخار کے مریض و بیمار پر کوئی گناہ ہے اور ترس ہے اور احساس کمتری کا حرج ہے، اور ایسے ہی اے تندرستو خود تم پر بھی کوئی گناہ، نقصان اور مضائقہ اور شرم اور جھجک کی کوئی برائی نہیں ہے اس بات میں کہ تم سب لوگ معذور بھی، صحت مند بھی، اپنے بیوی بچوں غلاموں کے گھروں سے دعوت کھا لو، یا اپنے والد کے یا دادا نانا کے گھروں سے کھا لو، یا بوقت ضرورت اپنی سگی سوتیلی ردائی سسرالی ماؤں کے گھروں سے کھا لو، اپنے سگے ستیلے ردائی بھائیوں کے گھروں سے، یا ہر قسم کی بہنوں کے گھروں سے، یا چچا تایا کے گھروں سے، یا بڑی چھوٹی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے سگے ماموں سگی خالاؤں کے گھروں سے، ان کی دعوت و اجازت سے، اور اپنی ضروریات پر کچھ کھا لو، پکا ہوا کھانا وہیں بیٹھ کر، اور جن گھروں کی چابیاں کہ تم عارضی طور پر ان کے مالک ہو، وکالتاً یا حفاظتاً یا خدمتاً یا انتظاماً، ان گھروں سے کھانے کی چیزیں تیار پکی ہوئی کھانے کی اجازت ہے۔ ایسے ہی اپنے جگری فراخ دل دوستوں کے گھروں سے دعوت ملنے پر ضرور کھایا کرو، تم پر اس کھانا کھانے میں شرعی، اخلاقی، قانونی، اسلامی کوئی جرم نہیں ہے۔ یہ دعوت و اجازت لفظی ہو یا حکمی ہو یا رواجی ہو، وضاحتاً ہو یا صراحتاً ہو، کنایتاً ہو یا اشارتاً ہو۔ دنیا میں لوگ عادتاً، اخلاقاً، جبلاً تین قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے نازک مزاج جو اندھوں کے طور طریقوں، بیماروں معذوروں کی کیفیتوں سے کراہت کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھانا پینا پسند ہی نہیں کرتے، اور کچھ لوگ
کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتے۔ ان کا کہنا ہے چونکہ نابینا دیکھ نہیں سکتے، معذور لوگ زیادہ بیٹھ نہیں سکتے اور بیمار زیادہ کھا نہیں سکتے، اس لیے تندرستوں کے ساتھ ایک تھالی میں کھانے سے ایسا نہ ہو کہ تندرست جلدی جلدی عمدہ کھا جائیں اور معذورین بھوکے رہ جائیں یا عمدہ سے محروم رہ جائیں۔ اس لیے معذورین کا حصہ علیحدہ ان کو دے دیا جائے تاکہ جب چاہیں جیسا چاہیں کھائیں۔ اور کچھ لوگ مذہباً یا رواجاً کسی کے ساتھ کھانا پسند ہی نہیں کرتے، جیسے ہندو مذہباً اور عیسائی رواجاً کسی کے ساتھ نہیں کھاتے۔ افراد خانہ بھی سب علیحدہ اپنے اپنے برتن میں کھایا کرتے ہیں، اور بعض دفعہ خود معذورین اپنی احساس کمتری کی وجہ سے تندرستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند ہی نہیں کرتے بلکہ شرم اور پرہیز کرتے ہیں۔ اور کچھ مسلمان صرف اس لیے معذورین کے ساتھ بیٹھ کر نہیں کھاتے کہ ان کے ساتھ کھانے سے بے احتیاطی ہو جانے کی بنا پر شرعی مجرم نہ بن جائیں۔ یہاں ان سب قسم کے مسلمانوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ ترک معیت نہ کرو بلکہ عمل رعایت، فعل مروت اور نقشہ محبت قائم کرو، عادت بدلو، طریقہ اسلامی نہ بدلو۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں 3 قسم کے کھانے مالک کی لفظی صریحی اجازت کے بغیر کھانے ناجائز ہیں: ذخیرہ کیے ہوئے محفوظ کردہ کھانے، کچے کھانے جن کے خراب ہونے کا اندیشہ نہیں جیسے گندم، چاول، دالیں وغیرہ، اور جن کو کھانے کے لیے پکانا پڑے، اور تیسرے نمبر پہ وہ غذائیں جو تالا بند ہوں اور چابی مالک کے پاس ہو۔ ایسے ہی غیر معقولی اشیاء کے استعمال کے لیے صریحی اجازت کی شرط ہے۔ ما ملکتم مفاتحہ میں 4 قسم کی ملکیتیں مراد ہیں: امانت، رفاقت، قرابت اور وکالت۔ حفاظت کرنے کی 4 صورتیں ہوتی ہیں: خازن بن کر، خادم بن کر، غلام بن کر اور بلا اجرت امانت دار بن کر۔ جائیدادیں منقولہ ہو یا غیر منقولہ ہو لیکن اجرت لے کر مزدوری کرنے والے اگرچہ کلید برادر ہوں، بغیر اجازت ان کو گھر کا کچھ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ جن لوگوں کو مذکورہ 11 قسم کے گھروں سے کھانے کی اجازت دی گئی وہ بھی صرف وہیں بیٹھ کر پیٹ بھر کر کھا سکتے ہیں، جیبیں یا برتن بھر کر نہیں لے جا سکتے۔ عربی میں قرابت دار کی 2 قسمیں ہیں: قرابت لصیق یعنی خونی اصلی رشتہ دار، قرابت وکید یعنی دوستی، اس کی 11 نوعیتیں ہیں: صدیق، رفیق، خلیل، عشیر، خلیط، قطین، قریب، امین، سخیل، سجیر، حبیب۔ صدیق وہ دوست ہے جس کی محبت اخوت سے زیادہ ہو۔ ایک حکایت کے اندر مذکور ہے، افلاطون سے کسی نے پوچھا تم کو صدیق پسند ہے یا بھائی؟ تو اس نے جواب دیا وہ بھائی پسند ہے جو صدیق ہو، نہ کہ عدو۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا فاذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم۔ اس آیت میں مسلمانوں کو ان بے جا ذہنی بناوٹوں، اپنے اوپر پابندیاں لگانے سے منع کیا جا رہا ہے جن کو نبھا نہ سکیں، پھر مصیبت میں پڑ جائیں، جیسے کہ بنی اسرائیل کیا کرتے تھے۔ قبیلہ بنی کنانہ کے مسلمانوں نے اپنے اوپر یہ پابندی لگائی تھی کہ جب تک کوئی مہمان یا دوست یا پڑوسی وغیرہ ان کے ساتھ کھانا نہ کھاتا وہ خود بھی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، اس لیے کبھی کبھی شام تک بھوکے رہتے، اور کچھ لوگ کسی کے ساتھ کھانے کو برا سمجھتے وہ اکیلے ہی کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی پابندیوں کو غلط فرما کر تا قیامت شرعی قانون بنا دیا کہ اے مسلمانوں، اس طریقے میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ایک پیالے میں مل کر کھاؤ یا علیحدہ اپنی اپنی پلیٹوں میں کھاؤ۔ شرعی پابندی صرف یہ ہے کہ حلال کھاؤ، اپنا حق کھاؤ، بیٹھ کر ہاتھ دھو کر بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، خواہ اپنے گھر میں یا مذکورہ اہل قرابت کے گھروں میں۔ ہاں البتہ ایک اور شرعی پابندی لگا دی، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ جب بھی تم کسی مسلمان کے گھر میں داخل ہونے لگو تو اس میں موجود سب اپنوں کو السلام علیکم کے لفظ کہا کرو، اور حیات دنیاوی، سلامت دینی، رحمت دائمی کی دعائیں دیتے ہوئے اللہ تعالی کی طرف سے مبارک بادیوں کے ساتھ۔
آیتوں روایتوں میں سلام کرنے کی بہت سی فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں عرض کیا، اللہ کو کون سا اسلام پسند ہے؟ فرمایا، بھوکھوں کو کھانا کھلانا، ہر مسلمان کو سلام کرنا اور بیماروں کی عیادت کرنا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اے مسلمانوں، تمہارے اخلاق اور درجات بلند و پاکیزہ رکھنے کے لیے اسی طرح آسانیوں رحمتوں کے ساتھ فرضی، واجبی، نفلی آداب و عبادات کی ثوابی آیتیں تمہارے لیے رب تعالی بیان فرماتا ہے، تاکہ تم دنیا میں سب سے زیادہ عقل والے ہو جاؤ اور اس دین کو سمجھنے والے بن جاؤ۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ آیت کے حکم وجوبی میں دو قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا یہ پوری آیت محکم ہے، اس کا حکم وجوبی تا قیامت ہے، اور بعض نے کہا کہ علی بن طلحہ تابعی حضرت انس سے روایت فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ وجہ نزول اس آیت مقدسہ کا بیان کر رہے ہیں کہ یہ ساری آیت ملکتم کی قراءت میں دو قول ہیں۔ اکثر کی قراءت میں ملکتم ہے، بعض کی قراءت میں ملکتم ہے۔ الاعمى کے علا میں دو قول ہیں، بعض نے کہا علا اپنے ہی فوقیت کے معنی میں ہے، اور بعض نے کہا علا بمانے فی ہے۔ ان ولا علا انفسکم کے تعلق میں دو قول ہیں۔ اکثر نے فرمایا یہ جملہ لیس علی الاعمى سے متعلق ہے، اور بعض نے کہا یہ علیحدہ جملہ ہے۔ لفظ بیوت کی قراءت میں دو قول ہیں۔ اکثر کی قراءت میں با کے ضمہ کے ساتھ بیوت ہے، اور بعض کی قراءت میں بیوت با کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ امہات کی قراءت میں تین قول ہیں۔ اکثر کی قراءت میں امہات ہے، بعض کی قراءت میں امہات ہے۔ مفاتیحہ کی قراءت میں تین قول ہیں۔ اکثر کی قراءت میں مفاتیحہ جمع مکسر، اس کا واحد مفتاح ہے، اور بعض کی قراءت میں مفاتیح ہے، اور بعض کی قراءت میں مفتاح ہے۔ صدیقکم کی قراءت میں دو قول ہے۔ اکثر کی قراءت میں صدیقکم ہے، اور بعض کی قراءت میں صدیقکم ہے۔ تحیہ کے معنی میں چار قول ہیں۔ بعض نے کہا تحیہ کا معنی دعائے حیات ہے، اور بعض نے کہا دعائے سلامتی ہے، بعض نے کہا دعائے برکت ہے، اور بعض نے کہا قابل ثواب عادتوں کی دعا ہے۔